الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا مرجانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ کروڑہ بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کروڑہ بار آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں کہ جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت تو آئے گی ہی آئے گی، انشاءاللہ آپ کے جو ہمسائے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرنا، کاوش کرنا، یہ کوئی منع نہیں کیا گیا، بلکہ بہت ساری ہماری چیزیں ایسی ہیں، عبادات ایسی ہیں جو دولت کے بغیر، مال کے بغیر ممکن نہیں ہیں، جیسے عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لوگوں کے ساتھ جو تعاون ہے وہ بغیر دولت کے نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی یتیم کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر دولت کو حاصل کیا جائے اور اس کے لیے حلال طریقہ استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بن جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص گزرا جو کہ بہت جلدی میں تھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال کمانے کے چکر میں جو ہے اتنی تیز بھاگ رہا ہے، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرے اس کاوش و کوشش سے میرے جو ذمے ہیں اس کی میں ادائیگی کر سکوں، یعنی اپنے بیوی بچوں کو جو میں نے نان و نفقہ پرووائڈ کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے پرووائڈ کرنا چاہتا ہے یہ، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ میرے جو محتاط ہیں، جو جن پر میرا نان و نفقہ پہنچانا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ان کو میں حلال کا رزق کھلا سکوں، اس لیے بھاگ رہا ہے نا، تو اے صحابہ اس سے بڑا کوئی عبادت گزاری نہیں ہے۔ یعنی رزق کے حصول کے لیے بھاگنا، تگ و دو کرنا، کوشش کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں دولت کو جو ہے جمع کر کے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہنا، نہ خود کھانا نہ دوسروں کو کھلانا اور مال جمع کرنے کی ہوس میں لگے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس لیے دولت کمائی جائے کہ میں خود بھی کھاؤں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں، ضرورت مندوں پر بھی خرچ کروں اور رزق کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کروں، مال کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں میں جو ہے وہ کاوش و کوشش کروں۔ تو ایسا مال کمانے والا، ایسا رزق کمانے والا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، حاصل روزی کمانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے۔ تو ایک وظیفہ ایسا ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہوا وظیفہ انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولتوں کے انبار لگائے گا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے نا رزق کی شکایت کی کہ رزق کم ہے، کمی ہے رزق کی، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سلام کرنا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ رزق کے انبار لگا دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آواز ہو اور زبان استعمال ہوئی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خیر و برکت نہ ہو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو میں تو کیا میرے ہمسائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہو گئے۔ یعنی جب بھی میں داخل ہوتا تو السلام علیکم کہتا اپنے یعنی گھر والوں کو، اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھتا، یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ اور اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی، کیونکہ میری روح جو ہے ہر مومن کے گھر کے اندر موجود رہتی ہے، لہذا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی کہیں، اگر گھر میں گھر والے موجود ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، مال جان میں، دین ایمان میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور صرف سلام کرنے پر ہی اللہ تبارک و تعالی سلام کرنے کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے انبار لگائے گا۔ اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ جب تک آپ گھر میں آ جا رہے ہیں یہ عمل جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنی اولاد کو بھی یہ عمل سکھائیں، آپ کی اولاد بھی اگر اس بات پہ عمل کرے گی اور جب بھی گھر میں داخل ہوگی تو کہے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو کہے گی السلام علیکہ ایھا النبی، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں انشاءاللہ رزق میں خیر و برکت لائیں گے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے اور یہ عمل جاری رکھیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ صرف آپ ہی نہیں، اس صحابی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت اور آپ کے ہمسایوں میں بھی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی مالا مال کر دے گا، ان کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو عمل کیے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے؟ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بناؤں گا، انشاءاللہ اس میں میں یہ مینشن کروں گا کہ کون سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے ہمارے کیے ہوئے وظائف وہ پوری طرح ہمیں وہ اثر نہیں دکھاتے جیسا اثر دکھانے کی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت رکھی ہے۔ وہ وجوہات انشاءاللہ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان وظیفوں کو کر کے اور جو بھی فائدہ آپ کو ملے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر کوئی کر رہا ہے اور اسے فائدہ مل رہا ہے یا فائدہ نہیں ہو رہا وہ بھی کمنٹ میں ضرور لکھے۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوست احباب جو کہ تنگ دستی کا شکار ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے یا رزق آتا ہے اور جلدی خرچ ہو جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں ہے گھر کے اندر، ان کے لیے بھی یہ بہترین اور خوبصورت وظیفہ ہے۔ ضرور بالضرور خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی جو ہے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک بھی یہ پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب آدمی امیر ہو جائے، دولت مند ہو جائے، وہ فقیر تھا ثروت والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مجھے ثواب عطا فرمائے گا، آپ نے کیونکہ آپ بھی ذریعہ بنے ہیں اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔